बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व ख़ातमिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे दुआ ज़हरा के बहुत चहमगइयाँ हो रही हैं और जितना भी सोशल मीडिया है वो भरा हुआ है। ये दुआ ज़हरा जैसे वाक़यात पेश क्यों आते हैं? यही पढ़ाते हो ना, और यही निज़ाम तालीम है, तो यही रिज़ल्ट निकलेंगे। इसमें पूछने की क्या बात है? ऐसे मुआशरे में आबद जैसे जो मोटरवे पे पिछले दिनों में एक वाक़या रूनमा हुआ, और उसके बाद पता नहीं कितने हो गए हैं, हज़ारों के हिसाब से हो गए हैं, और हस्पताल जैसे केस कितने सामने आ चुके हैं। हम लोग दरख्त कीकर का लगाएं और उसके ऊपर कांटे जो हैं वो लगें, और हम ये समझें कि ये बड़ा हो के ये दरख्त जो है आम बनेगा, इसके ऊपर चौंसे आम लगेंगे, बड़े बड़े खूबसूरत आम लगेंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, जो हम पढ़ाते हैं वही हम बोएंगे, वही हम करेंगे। जैसा निज़ाम तालीम हम लाएंगे, हमारा मुआशरा भी वैसे ही आगे बढ़ेगा। और जो कुछ हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएंगे वही हमारे बच्चे, वही हमारे बच्चियाँ, हमारी बच्चियाँ जो हैं सब कुछ ऐसा ही आगे लेकर आएंगी। और वही नतीजा उसका निकलता है जो हम पढ़ते हैं। अगर हम अंग्रेज़ों की तालीम पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों वाले तरीके निकलेंगे। अगर हम आमिना के लाल पैकर हुस्न जमाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलेंगे, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन के नक्शे कदम पे चलेंगे तो ऐसे ही हम आएंगे। दोस्तों, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आया, उन्होंने क्या कहा कि कैसा निज़ाम होना चाहिए, कैसी तालीम होनी चाहिए कि सारे मज़हब मसालिक इस तालीम के ऊपर पैरा हों। मजहबी तालीम को ख़त्म किया जाए, इसके अंदर लड़ाइयाँ, इख्तलाफ, झगड़े सब कुछ ख़त्म हो, सबको बराबर की तालीम मिलनी चाहिए। अंग्रेज़ की सोच देखें कि उसने रोज़े अव्वल से ही उसने एक मिशन पे काम किया कि सब की बराबर तालीम होनी चाहिए। उसके पीछे मकासद क्या थे और जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। अंग्रेज़ ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान के अंदर आगे और मसालिक हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, और भी बहुत सारे मसालिक होंगे। अगर इन सब को ख़त्म करके एक सामने एक बराबर तालीम का निज़ाम लाया जाए तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। दोस्तों, उसका मिशन एक यही था और उन्होंने कर दिखाया। और कुछ अंग्रेज़ों के चहेते आज भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज भी मौजूद हैं।
جن کے گھروں کے اندر ٹیبل ہیں، بیڈ وغیرہ ہیں، اور بھی انگریزوں کی بہت روایات باقی بچتی ہیں، جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے علماء تھے جو بالکل سر پھرے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور علماء کے خلاف جو ہے بیان بازی کی، علماء کے خلاف جو ہے انہوں نے سر توڑ کوشش کی۔ جب انہوں نے کوشش کی تو انگریزوں نے بھی پھر انہوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ انگریزوں نے پکڑ پکڑ کر ان کو تختہ دار پہ لٹایا، پھانسی پہ لٹکایا، اور آروں کے اوپر رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا۔ ہر طرح کی آزمائش کو انہوں نے قبول کیا، مگر انگریز کی غلامی قبول نہیں کی، انگریز کی غلامی قبول نہیں کی انہوں نے۔ اور لیکن ہماری عوام الناس جو ہے بہت ساری انگریزوں سے اب بھی محبت کرتی ہے، اور اسی لیے غالباً جنرل کیانی جو ہے اس نے ہمارے سکول و کالج کے اندر سے اسلامی تعلیمات کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف بیالوجی، فزکس، کیمسٹری اور سائنس ہی پڑھایا جائے۔ اس کے اندر پاکستان کے اندر سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کو ختم کرنا چاہا، پاکستان کے اوراق کو ختم کرنا چاہا، اسلامی تعلیم کو ختم کرنا چاہا، اور آج کچھ حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور جہاں پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا، آج ہمیں کتابیں ملنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا اوراق ختم کر دیا گیا، قائد اعظم کے اوراق ختم کر دیے گئے، سر سید احمد شہید کے اوراق ختم کر دیے گئے، شاہ اسماعیل شہید کے اوراق ختم کر دیے گئے۔ کافی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بے حسی یہ ہے، ہمارا معاشرہ ہے ہی اسی کے قابل کہ ان کو ایسی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ آج لوگ علماء پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ علماء کو صرف مسجد کے اندر رہنا چاہیے، ان کا سیاست کیا لینا دینا، ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ میں رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر علماء اسمبلی کے اندر نہ جائیں تو انگریز آپ کو ایک دن میں خرید سکتا ہے۔ یہ ان علماء کی محنت ہے، یہ علماء کی محبت ہے لوگوں سے، کہ جو لوگ علماء کو پروموٹ کرا کے اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں۔ دوستو، آج اگر علماء نہ ہوتے تو بہت سارے آپشن ختم ہو جانے تھے۔ انگریز کافی حد تک اپنا پنجہ جما چکا ہے۔ انگریز تو ہندوستان سے چلا گیا، پاکستان سے چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے ان کے چاہنے والے ابھی بھی پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر ابھی بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، سکول و کالج کی تعلیم کوئی لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ علماء کو پروموٹ کرنا چاہیے، علماء کو اسمبلی کے اندر بھیجنا چاہیے۔ علماء اسمبلی کے اندر ہوں گے۔ آج سود کا نظام کتنے سالوں کے بعد اسمبلی سے منوایا گیا، لیکن کیا ہوا؟ جب بات عدالت کے اندر پہنچی ہے، عدالت نے اس کو ختم کر دیا کہ بھئی یہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر علماء ہوں گے، علماء وزیر اعظم ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن کو جج نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ علماء کو جج نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ علماء ہے۔ علماء کی توہین ہم لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے زور دیا ہے،
ہم لوگ عام ایک آدمی کو جس کو الف سے بے نہیں آتی اس کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے، اور ہمیں اللہ پاک ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہر کسی مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ بدل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔